رب العزت فرما رہا ہے میں نے سورج کو روشن بنایا کہ تم کام کر سکو، اپنے معاش وغیرہ کا نظام چلا سکو، اور رات کو اندھیرا کیا کہ تاکہ تم آرام کر سکو۔ رات کو اندھیرا کیا، اندھیرا رکھا، سورج کو غروب کیا کہ تم اپنا رات کو آرام کر سکو۔ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سیانے ہیں اللہ سے، اللہ تو ہمیں بتا رہا ہے 8 گھنٹے کا کام، کہ سورج طلوع ہونے سے سورج غروب تک تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں معاشی، اللہ کے قانون کے مطابق، کہ تم نے معاش کے لیے جو تک و دو کرنی ہے سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک کے دورانیاں ہیں، یہ ٹائمنگ آپ کو دے دی۔ اور اس کے بعد جب عشاء ہو جائے، رات ہو گئی، تو اب تیرے آرام کا وقت ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے احکامات کی فالوئنگ، کیونکہ رات آرام کے لیے بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از نماز عشاء کوئی ایکٹیویٹیز آج تک ثابت نہیں ہے، سوائے اس 2 مرتبہ کے، کیونکہ وہ رات کو چھپ کر جانا تھا، خفیہ طور پہ جانا تھا جب آپ مکہ میں تھے، بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی، جب وہ لوگ جو مدینہ سے آئے تھے ان سے جو ملاقات تھی۔ کوئی اور ایکٹیویٹیز اپنے ازواج مطہرات سے جو آپ کی بات چیت ہو یا گھر کے اندر معاملہ، اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، مگر باہر کوئی ایکٹیویٹیز آپ سے ثابت نہیں ہے عشاء کے بعد، کیونکہ اللہ کا جب یہ حکم آ گیا کہ رات میں نے تیرے آرام کے لیے بنائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اللہ کا فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کمال فرما برداری کا تقاضا یہ تھا کہ آپ رات کو کام نہ کریں۔ آج ہم تو بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں کہ دن ہمارا 11 بجے طلوع ہوتا ہے، بازار کھلتے ہیں 11 بجے، بند ہوتے ہیں رات کو 12 بجے، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج کو روشن کیا تو کام کر سکے، معاش کر سکے، اور رات تیرے آرام کے لیے بنائی۔ اور دیکھیں کمال ہے، جو انسانی جسم میں جوسز رات کی نیند سے پیدا ہوتے ہیں، دن کے سونے والے کو نصیب نہیں ہو سکتے۔ آج میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے، وہ جوسز ہی نہیں مل سکتے انسانی جسم کو، وہ خوبیاں اور کمال اور وہ قوت ہی اس کے جسم میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ ٹائمنگ کی تقسیم دیکھیں رب العزت کی، 24 گھنٹے میں تقسیم کیا، 8 گھنٹے سو، 8 گھنٹے معاش کرو، اور دیگر 8 گھنٹے میں دوستوں سے ملو، تعلق والوں سے ملو، معاشرتی کام کرو، عبادت کرو، خدمت کے کام کرو، اپنی ذاتی صفائی کا، صحت کا، گھر کا خیال رکھو۔ اللہ نے تقسیم کی ہے 24 گھنٹے پہ، اور جو اس کو سمجھ گئے آپ پوری دنیا گھوم آئیے، چائنا سے شروع ہو جائیں، شام کو 6 بجے، صبح 7 بجے سے 6 بجے شام کو تمام بزنس وہاں آف ہو جاتا ہے، تمام دفاتر آف ہو جاتے ہیں۔ امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، شام کو 6 بجے بزنس آف، کوئی معاشی ایکٹیویٹیز نہیں رہتی۔ لوگ اس کے بعد اپنے آتے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی گیم پہ جاتا ہے، سپورٹس کرتا ہے، کوئی اور اپنی جو بھی مشاغل ہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ دکانیں بند کرنے کے تو اوقات ہی نہیں ہونے چاہیے، یہ کھلی ہی رہیں۔ میں جدہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب آئے، وہ کمپلین کرنے لگے، کہنے لگے یہ گورنمنٹ بڑی سخت ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے پہلے ہم صبح کے 3 بجے تک دکانیں کھلی رکھتے تھے، اب حکومت نے کہا 12 بجے بند کر دیا کرو۔ میں نے کہا واقعی بڑی زیادتی کر دی۔ ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا، اب زندگی ضائع کر رہے ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے۔ اگر ٹائم کی تقسیم کر لیں، 60% مسائل پہلے دن ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، فرسٹریشن سے بچ جائیں گے، صرف وقت کی تقسیم ٹھیک کرنے سے، کہ آرام کے ٹائم پہ آرام کریں، کام کے ٹائم پہ کام کریں،
تفریح کے وقت تفریح کریں، عبادت کے وقت عبادت کریں۔ ہم نے ٹائم کی تقسیم کو سرین بگاڑ دیا ہے، جو سسٹم پروردگار عالم نے دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھایا کہ آپ فجر سے لے کے اشراق تک مسجد میں تشریف فرما رہے تھے، نماز کے بعد کچھ لوگوں کے مسائل سنتے، خوابوں کی تعبیر بیان کرتے، اشراق کے بعد گھر تشریف لے جاتے جو کھانا پینا ہوتا، اور اس کے کچھ دیر بعد آپ مختلف کاموں کے لیے گھر سے نکل آتے، اور مغرب کے وقت تمام ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی تھی، اور عشاء کے بعد تو کبھی گھر سے برآمد ہی نہیں ہوئی۔ تو ٹائم کی تقسیم کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی کا سارا کام معاش کو دے دیا ہے کہ ہر وقت کھانا بھی کھا رہے ہیں، ٹیلی فون بھی سن رہے ہیں، وہ جی کیا بھاؤ چل رہا ہے، کھانا بھی صحیح نصیب نہیں ہے، کھانے کے وقت میں کاروبار ہو رہا ہے، کاروبار کے وقت میں کھانا ہو رہا ہے، کوئی چیز درست نہیں ہے۔ اگر ہم باخدا وقت کا تعین ٹھیک کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں، پراپر یوز کر لیں، آپ یقین کریں 60% مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت 69 سال کا ہوں، میرے پاس یہ تصور ہی موجود نہیں ہے کہ فجر کی اذان کے بعد سویا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے فجر کی اذان کے بعد سونے کا کوئی سسٹم نہیں دیا، سسٹم ہی نہیں ہے۔ فجر ہوئی اذان، نماز پڑھو، کیونکہ فجر میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن میں حکم ہے کہ 2 ٹائم قرآن پڑھو، فجر میں بھی اور عصر میں بھی۔ تھوڑا سا قرآن پڑھو، آج کل تو آڈیو اور ویڈیو کا سسٹم موجود ہے، چاہے تو اس کو سن لو اور دیکھ لو، اور اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے جیسے پرندے صبح کو نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے نکل کھڑے ہو، اور مغرب کے ٹائم اس کو وائنڈ اپ کر کے واپس آ جاؤ۔ یہ پرندوں کے حوالے سے بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، سمجھایا تھا کہ سارے پرندے صبح کو نکلتے ہیں اور مغرب کے وقت اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں۔ ان کے ذریعے بھی اللہ نے آپ کو ٹیچ کیا، ٹائمنگ سکھائی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اوقات کو مقرر کریں،